موضوع الدرس في بعثة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سورة الجمعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. رواه مسلم في صحيحه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس سورت اور ان آیات کی تفسیر فرماتی ہیں. حضرت ابن عباس اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے اندر سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقین کی تلاوت فرماتے تھے. کیونکہ اس میں جمعہ کے احکام بھی ہیں تو اس لیے حضور صلی اللہ یعنی یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دائماً نہیں ہوتا. یعنی کبھی آپ نے تلاوت فرما دی، کبھی آپ نے سبح اسم ربک الاعلی تلاوت فرما دی، کبھی آپ نے اور صورتیں تلاوت فرما دی. یعنی یہ بھی ان صورتوں میں ہے جس کو حضور سورۃ الجمعہ میں پڑھتے تھے. يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض من جميع المخلوقات ناطقها وجامدها. اب ان آیات میں اللہ پاک نے خبر دی ہے کہ اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے، چاہے وہ بولنے والے ہیں یا نہ بولنے والے ہیں. یعنی وہ من یعقل ہیں اور ما لا یعقل ہیں، چاہے پہاڑ ہیں، نباتات ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. کما قال تبارک و تعالی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. جیسے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ کوئی ایسی چیز نہیں مگر اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اس کے بعد فرماتی ہے الملک القدوس. الملک مانا ای هو مالک السماوات والارض المتصرف فیہما بحکمہ. یعنی وہ آسمانوں اور زمینوں کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تمام چیزوں کا جو آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہیں، باہر ہیں اور ملکوتات ہیں. کیونکہ کئی اللہ کے سیارات ہیں جو ابھی تک ہمیں معلوم ہی نہیں ہوئے ہیں، وہ سب کے مالک ہیں اور متصرف فیہا بحکمہ. اور آسمانوں اور زمینوں میں وہی تصرف فرماتے ہیں، انہی کے حکم کے مطابق ہر چیز ہوتی ہے. القدوس مانا المقدس المنزہ، یعنی وہ پاک ہیں. عن النقائص الموصوف بصفات الکمال. اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ منزہ ہے صفت نقصان سے اور متصف ہے صفت کمال و جمال و جلال کے ساتھ. العزیز الحکیم. قد تقدم تفسیر ہوا غیر مرۃ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی تفسیر کئی دفعہ ذکر ہو چکی ہے. وقوله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا
منہم، وہ ذات جس نے بھیجا پیغمبر منہم امیین، یعنی امیین سے کیا مراد ہے؟ مفسر کہتے ہیں الامیون هم العرب، امیین سے مراد جو ہے وہ عرب ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین عرب میں پیدا ہوئے اور آپ کے مخاطبین اول جو ہیں وہ عرب ہیں، تو امیون بھی عرب کو کہا گیا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ جیسے کہ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ آپ اہل کتاب کو بھی اور امیین کو بھی، تو معلوم ہوا کہ اہل کتاب جو ہے وہ الگ، امیین جو ہے وہ ہیں جن کے پاس کتاب نہیں ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہے اور امیین سے مراد جو ہیں عرب ہیں، کہ تم اسلام لے آؤ، فإن اسلموا، اگر وہ اپنے آپ کو اسلام کو سونپ دیں، فقد اہتدوا، ہدایت یافتہ ہو گئے، وإن تولوا، اگر پھر جائیں، فإنما علیک البلاغ، آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ میرا دین پہنچا دیں۔ اللہ اپنے بندوں کے احوال کو دیکھنے والے ہیں۔ وتخصیص الامیین بالذکر لا ينفی من اداہم۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ امیین کے لفظ سے یہ مراد نہیں کہ آپ صرف امیین کے لیے نبی ہیں، نفی ما عداد نہیں ہوتی، یہ قاعدہ ہے، لیکن ان کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اللہ نے ان کو شرف دیا کہ تمہارے اندر میں نے محمد مصطفیٰ پیدا کیا، تم تو زیادہ احسان مانو، تم تو زیادہ اتباع کرو اور غلامی کرو کہ اللہ نے تمہارے اندر سے اپنا پیغمبر چنا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تو اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ صرف امیین کے لیے ہیں۔ اب مفسر فرماتے ہیں ولکن المنت علیہم ابلغ و اکثر، ان پر زیادہ احسان ہے کہ دیکھو نبی اللہ جس کو چاہتے بناتے، لیکن جب تمہارے خاندان میں سے چن لیا تو تم تو اور زیادہ شکر کرو کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ کما قال تبارک و تعالی فی قوله وانہ لذکر لک ولقومک، یعنی یہ آپ کے لیے اور آپ کے قوم کے لیے نصیحت ہے۔ وَهُوَ ذِكْرٌ لِغَيْرِهِمْ يَذَّكَّرُونَ بِهِ، اسی طرح قرآن صرف ان کے لیے نہیں باقی سب کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَهَذَا وَأَمْثَالُهُ لَا يُنَافِي قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کہ حضور صرف اپنے رشتہ داروں کے لیے نبی تھے، نہیں، یہ تو اچھا بھی آپ ان کو ڈرائیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ اوروں کو نہ ڈرائیں۔ دوسری جگہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور اس کے بعد تیسری آیت میں فرمایا لانذرکم بہ ومن بلغ، کہ میں تم کو بھی ڈرانے والا ہوں اور جہاں تک میری دین کی بات پہنچے۔ وقولہ تبارک و تعالی اخبارا کم یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ الی غیر ذلک من الآیات، اللہ نے فرمایا ومن یکفر بہ من الاحزاب، ان جماعتوں سے جو کفر کریں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ الی غیر ذلک من الآیات الدالۃ علی ام بعثتی، کتنی آیات ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے نبی ہیں، آپ انس و جن کے لیے نبی ہیں۔ آپ نے صرف انسانوں کو مخاطب نہیں کیا بلکہ جنوں کو بھی مخاطب فرمایا، جیسے کہ قرآن پاک میں سورۃ الرحمن میں دیکھیں فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اے انس و جن کس اللہ کی نعمت کو ٹھکراتے ہو؟ لا نکذب بنعم ربنا، اسی طرح خطاب آیا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ تو اللہ کے پیغمبر جو ہیں تمام انسانوں کے لیے تمام جنوں کے لیے بھی نبی ہیں۔ آپ کی نبوت جو ہے وہ عالمی نبوت ہے، آپ کی نبوت جو ہے وہ نبوت عامہ ہے، آپ کی نبوت جو ہے وہ نبوت تامہ ہے، آپ کی نبوت جو ہے وہ نبوت کاملہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہتے صلاۃ اللہ وسلامہ علیہ الی جمیع الخلق، اللہ نے اپنے پیغمبر کو تمام مخلوق کے لیے بھیجا ہے۔ احمرہم واسودہم، گورے ہوں یا کالے ہوں، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث مبارک ہے وہ اسط الی الاحمر والاسود، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے ہر گورے کالے کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی،
کسی عربی کو اجمی پہ فضیلت نہیں، الا بالتقوی، مگر تقوی کے ساتھ۔ جو جتنا متقی ہوگا اتنا اللہ کا زیادہ قریب ہوگا، اتنا اللہ کے اولیاء۔ یاد رکھیں کہ ولایت کی نشانی کیا ہے؟ ان اولیاء الا المتقون، جو جتنا متقی ہے اتنا بڑا ولی ہے۔ ولایت نام ہی تقوی کا ہے، اور تقوی کا کیا معنی ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، عظمت ہو، اور کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں وقد قدمنا تفسیر ذلک فی سورۃ الانعام بالآیات والاحادیث الصحیحۃ وللہ الحمد والمنہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ آپ نے اگر زیادہ تفصیل دیکھنی ہے تو سورۃ الانعام کے اندر میں باقاعدہ یہ تمام آیات اور تمام احادیث صحیحہ ذکر کر چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد و شکر ہے۔ اصل وجہ بات یاد رکھیں کہ حضور کی نبوت جو ہے، جتنے انبیاء گزرے ہیں یاد رکھیں ان کا زمانہ بھی محدود ہے اور مکان بھی محدود ہے اور مخاطبین بھی محدود ہیں۔ یاد رکھیں مثلاً حضرت نوح علیہ السلام آئے ہیں، حالانکہ سب سے پہلے رسول ہیں، لیکن انہوں نے انا ارسلنا نوحا الی قومہ۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام آئے، اللہ نے فرمایا الی عاد اخاہم ہودا، کہ ہود علیہ السلام کو ہم نے قوم عاد کے لیے بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے صالح علیہ السلام کو قوم سمود کے لیے بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے ان کے لیے حضرت شعیب کو بھیجا۔ قوم لوط کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ بنو اسرائیل کے لیے پھر بہت پیغمبر آئے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ پیغمبر جو ہیں وہ بنو اسرائیل میں، اور اسرائیل جو ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ یاد اسرائیل جو آپ کا نام یعقوب بھی ہے، اسرائیل بھی۔ اچھا، پھر یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہے، پھر آپ کے ابا حضرت اسحاق بھی نبی ہے، حضرت اسحاق کے ابا حضرت ابراہیم بھی نبی ہے۔ اچھا، حضرت یعقوب کی اولاد میں حضرت یوسف بھی نبی، بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ ان کے باقی جو بھائی تھے 11 وہ بھی نبی تھے، لیکن وہ روایت زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ صحیح روایت یہ ہے کہ بس یوسف علیہ السلام نبی تھے۔ تو اللہ نے ان کو یعنی اتنا شان دیا انبیاء کا، لیکن ایک پیغمبر ہیں، ایک نبی ہے، ایک آمنہ کا لال ہے، ایک در یتیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی قوم کے لیے نہیں آیا بلکہ پوری مخلوق کے لیے اللہ نے بھیجا۔ یہ شرف کسی کو نہیں ملا، یاد رکھیں۔ یہ شان صرف آمنہ کے لال کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ہر نبی کے بعد نبی ہے، ہر پیغمبر کے بعد پیغمبر آیا ہے، لیکن جب اللہ نے حضور کو بھیجا ہے نا تو یہ سلسلہ ہی بند کر دیا، بس ختم ہو۔ اور حضور نے کیسی پیاری مثال دی، آپ نے فرمایا ایک ہی بلڈنگ بنی ہوئی ہو، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، تو دیکھنے والے کہتے ہیں یار بلڈنگ تو بڑی خوبصورت ہے، پتہ نہیں یہاں اس نے کیوں جگہ چھوڑ دی ہے۔ تو فرمایا کہ نبوت کی اس عمارت میں جو آخری اینٹ ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ، اب عمارت مکمل۔ اور اسی لیے تمام انبیاء، آپ دیکھیں سارا قرآن آپ پڑھ لیں تو اللہ پاک نے کسی جگہ پیغمبروں کو فرمایا صدیق النبیہ، رسول النبیہ، کسی طرف ہے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کلمۃ اللہ، روح اللہ، یہ سارے لقب آئے ہیں، لیکن خاتم النبیین کا لقب صرف حضرت محمد مصطفیٰ کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بس تو یہ شان جو ہے نا جی، یہ صرف سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ کے لیے ہے کہ آپ کی نبوت سب کے لیے ہے،
ایک بات، آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کی نبوت آخری نبوت ہے. اب لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعت ولا معصوم بعدہ. اب آپ کے بعد کوئی معصوم نبی ہوتا. تو اس لیے یہ جو مخالف ہوتے ہیں نا، یاد رکھیں یہ جتنے کافر فرقے ہیں، گناہگار اور باطل فرقے ہیں، بال فرقے ہیں، گمراہ فرقے ہیں، ان کی بدبختی ہے. اللہ نے خود بتایا قرآن، اما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں میل ہوتی ہے، کجی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، وہ متشابہ آیات کو دیکھ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. آیات محکمات کو چھوڑ دیں گے، متشابہات کو لے لیں گے، دھوکہ دیں گے. اب مثال کے طور پر سمجھیں، اللہ نے فرمایا خاتم النبیین کہ حضور آخری نبی. اب مرزا غلام احمد قادیانی نے کیسے دھوکہ دیا، اور اس نے کہا یہ مسلمان عجیب ہیں، یہ تو حضور کی شان گھٹا رہے ہیں کہ اللہ نے حضور پہ نبوت ہی ختم کر دی. نبوت تو رحمت ہوتی ہے، نبوت تو خیر ہوتی ہے، نبوت تو اللہ کا انعام ہوتا ہے، یہ تو حضور پر بند کر رہے ہیں، یہ تو خیر کو روک رہے ہیں، تو انہوں نے دروازہ ہی بند کر دیا خیر کا، رحمت کا. میں کہا یہ تو نعوذ باللہ یہ تو سرکار دو عالم کی توہین کر رہے ہیں کہ حضور پہ نبوت ختم ہو گئی. کیا مطلب؟ اب وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یار نبوت اچھی چیز ہے، نعوذ باللہ، یا بری چیز؟ نے کہا اچھی، یار اچھی چیز کو پھر اللہ نے ختم کیوں کر دیا؟ تو مرزا سے پوچھا گیا تو جی یہ خاتم النبیین جو ہے، اس نے کہا بابا خاتم جو ہے نا، خاتم بھی ہے خاتم بھی ہے. خاتم کا معنی مہر بھی ہوتا ہے، جس کو مہر لگا دو تو اللہ کا نبی تو ہم تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اتنے شان والے ہیں کہ جن جن کو مہر لگاتے جائیں وہ سب نبی بنتے جائیں گے. وہ تو نبوت جاری کرنے والے ہیں، بند کرنے والے تھوڑے ہیں. اب لوگوں کو کیسے دھوکہ دیا. اچھا بڑے بڑے لوگ جو ہیں، بعض لوگ تو خیر لالچ میں مارے گئے نا، کیونکہ انگریز کا پودا تھا، انگریز اس کی آبیاری کر رہے تھے، انگریز سرپرستی کر رہے تھے. جو قادیانی ہو جاتا تھا اس کو فوراً نوکری مل جاتی تھی، عہدہ مل جاتا تھا، ڈگری مل جاتی تھی، اس لیے لوگ قادیانی ہوتے گئے. اب بھی جتنا افریقہ کے اندر وہ ملک ہیں جہاں بالکل روٹی تک نہیں ہے، وہاں قادیانی مشن ہے، ہسپتالیں ہیں، ان کے اسکول ہیں، ان کے مدرسے ہیں، وہاں وہ یتیموں کو، بیواؤں کو، غریبوں کو پیسہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں چھوڑو یار، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، ہمیں تو روٹی مل رہی ہے بھائی، یہ سچی ہے. تو اس لیے انہوں نے دیکھیں کیسے دھوکہ، انہوں نے کہا یہ تو تم توہین کر رہے ہو گے، نبوت بند ہو گئی. کیسے بند ہو گئی؟ اسی طرح ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں. میں کہا بھی مرد نبی بن گئے ہیں تو ہم پیچھے کیوں رہے؟ اگر ہم کرکٹ کھیل سکتی ہیں، میراتھن ریس میں دوڑ سکتی ہیں، پائلٹ بن سکتی ہیں، نبی بھی بن سکتی ہیں. وہ بھی نبی بن گئے. اب علماء کو جب پتہ چلا، اس زمانے کے جو علماء تھے اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا بی بی خدا کا خوف کرو، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا؟ اللہ کے نبی تو فرما کہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تم کیسے نبی بن گئی؟ اس نے کہا مولوی صاحبان تمہاری عقل چڑھ گئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ تو نہیں فرمایا کہ لا نبیت آبادی، میرے بعد کوئی عورت بھی نبی نہیں آئے گی. اب دیکھو کیسے دھوکہ دے دیا کہ بھئی وہ ہے لفظ لا نبی، اس سے مراد ہے کوئی مرد نبی نہیں آئے گا، عورت نبی تو آ سکتی ہے. اس طرح باطل فرقے دھوکہ دیتے ہیں.
جیسے آج کل بھی آپ دیکھ لیں کتنا بڑا اللہ معاف کرے جھگڑا چل رہا ہے نور اور بشر کا، وہ بھی کیا ہو جی قرآن میں ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور تفسیر جلالین والے نے لکھا، بیضاوی والے نے لکھا، کشاف والے نے لکھا کہ نور سے مراد محمد الرسول اللہ ہے، یہ قرآن ہے۔ لوگوں نے کہا بھی بات تو ٹھیک ہے، جب قرآن میں آیا ہے اور مفسرین نے بھی لکھا ہے تو یہ بیچارے ٹھیک کہتے ہیں۔ تو اب یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ بھئی اللہ کا قرآن جو ہے اس میں ایک آیت کو تو تم مان رہے ہو، اور قل انما انا بشر مثلکم، اس آیت کا کیا جواب دو گے؟ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، اس کا کیا جواب دو گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اس کا کیا جواب دو گے؟ محض دھوکہ دینے کے لیے ایک حرف سے فائدہ اٹھا رہے ہو۔ یہ یاد رکھیں، یہ باطل فرقوں کا یہی قاعدہ ہے کہ ایک لفظ لیں گے آیات متشابہات میں لوگوں کو الجھا دیں گے۔ اب وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو میرے نبی پہ صلاۃ و سلام بھیجو، جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اگر ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو کیا منع ہے؟ ان کو کیا تکلیف ہے؟ دیکھو قرآن ہے کہ اللہ حکم دے رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں بھی اپنے نبی پہ صلوات بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عام آدمی جب یہ باتیں سنتا ہے وہ کہتا ہے بھی بات تو ٹھیک ہے، جب اللہ کا حکم ہے کہ بھی صلاۃ و سلام بھیجو، تو اگر ہم اذان سے پہلے بھیجیں، اذان کے بعد بھیجیں، نماز کے بعد بھیجیں اور میلاد میں بھیجیں، مجالس میں بھیجیں، تو اس میں کیا انکار ہے؟ قرآن کا حکم ہے۔ تو ہماری عام جو سادہ لوگ ہوتے ہیں نا بیچارے، جن کا قرآن سے تعلق ہی نہیں، حدیث سے تعلق ہی نہیں، کبھی اہل علم کی مجلسوں میں بھی نہیں بیٹھے ہیں، وہ انہی ذاکروں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، ان کو کیا سمجھ آئے بیچاروں کو بھی اس آیت کا مطلب صرف 1400 سال کے بعد اعلی حضرت نے یا چھوٹے حضرت نے یا بڑے حضرت نے سمجھا ہے، صحابہ کو بھی سمجھ نہیں آیا، خلفائے راشدین کو بھی سمجھ نہیں آیا، اہل بیت رسول کو بھی سمجھ نہیں آیا، بی بی فاطمہ حسن حسین کو بھی سمجھ نہیں آیا، انہیں سمجھ آیا ہے کہ شاید کا معنی میلاد ہے اور صلاۃ و سلام پڑھنا ہے۔ جب یہ آیت اتری ہے، حضرت بلال موجود ہے، اس نے اذان سے پہلے کیوں نہیں پڑھا صلاۃ و سلام؟ اس کو بھی مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ جب یہ آیت اتری ہے اس وقت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی مؤذن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے کیوں نہیں صلاۃ و سلام پڑھا؟ جب یہ آیت اتری ہے ابھی محذورہ مکے کا مؤذن ہے حضور کا، انہوں نے کیوں نہیں صلاۃ و سلام پڑھا؟ سیدنا ابو بکر ہے، سیدنا عمر ہے، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، جمیع صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، فقہاء، محدثین، اصحاب سیاستہ، ان کو سمجھ نہیں آیا؟ صرف ہمارے ایک مولوی کو سمجھ آیا ہے محض اپنے حلوہ مانڈا بنانے کے لیے، محض اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے۔ یاد رکھو ہمارا ایمان ہے درود و سلام پڑھنا اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اور جو حضور پہ صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں اللہ کا نبی ان کی شفاعت فرمائیں گے، اور جو حضور پہ صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں اللہ اس پہ 10 گنا رحمتیں بھیجتے ہیں کہ میرے نبی پہ احسان نہ رہے، تم نے ایک دفعہ درود بھیجا میں 10 رحمتیں نازل کر دیتا ہوں۔ لیکن ہر چیز کا مقام ہے۔ کیا معنی؟ آپ دیکھو نا ابھی تم انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھو گے، اللہ اکبر
اب شروع کر دو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ تم بھی وہابی ہو گئے مکے میں آ کر، وہاں جا کے تو ماشاءاللہ گلابی ہوتے ہو، لیکن یہاں کیسے وہابی بن گئے؟ اچھا چلو ہم یہ نہیں پڑھتے اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، یہ پڑھو تو نماز ہو جائے گی؟ اچھا رکوع میں جب ہم جائیں تو ہم درود شروع کر دیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نماز ہو جائے گی؟ تو معلوم ہوا کہ درود کا بھی ایک مقام ہے، اس مقام پہ پڑھو گے تو اللہ قبول کریں گے، اگر اس مقام کے علاوہ پڑھو گے تو پھر اللہ قبول نہیں فرمائے۔ ایک بات آسانی ہے، ہر آدمی کو سمجھ آ سکتی ہے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ آدمی سمجھنا نہ چاہے، یا جیسے اقبال نے کہا تھا کہ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے لیکن تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آیت خاتم النبیین یہ کس پہ اتری ہے؟ حضور پاک پہ اتری ہے، کسی اور پہ اتری ہے؟ ہاں جی بھائی، قرآن کس پہ نازل ہوا؟ تو اس کا معنی سمجھنے والا محمد مصطفیٰ ہے یا 14ویں صدی کا مولوی ہے؟ تو خاتم النبیین کا معنی حضور نے مہر کیا یا فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی؟ جب حضور نے ترجمہ فرما دیا تو بات ہی ختم ہو گئی، جھگڑے ہی ختم ہو گیا۔ اور سارا قرآن دیکھ لیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، میرے محبوب مومن کی صفت یہ ہے اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ وما انزل من بعدک، اور جو تمہارے بعد اتاری جائیں گی۔ تو مانا یہ ہوا کہ حضور کے آنے کے بعد تو کتاب ہی ختم۔ اسی لیے دیکھیں کہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کتنا ذہین اور کتنا عالمہ ہیں، جب حضور کی وفات ہوئی نا تو بی بی فاطمہ الزہرا کی چیخ نکل گئی۔ یاد رکھو، ایک ہے بے ساختہ چیخ نکلنا، ایک ہے کرائے پہ رونا، وہ کرائے والا حرام ہے۔ جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک کرائے پہ ایک دوسرے کے لیے عورتیں آتی ہیں، روتی سب اپنے اپنے کو ہے، لیکن احسان جتلانے کے لیے آ جائیں گے، ماتم کریں گے، قلم تقدیر کی توڑ دیتے، تقدیر نے بس میرا گھر دیکھ لیا تھا، یعنی اللہ پہ اعتراض ہو رہا ہے۔ تو ماتم کیا کریں گے؟ کافر بن کے شام کو سب گھر لوٹ گئی ماشاءاللہ۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا کے صدمے سے چیخ نکلی اور سب سے پہلے فرمایا کہ الیوم انقطع عنا الوحی یا ابتا، کہ اے میرا ابا آج تو وحی بھی ختم ہو گیا نا، صرف آپ نہیں جا رہے ہیں، آج تو وحی بھی بند ہو گیا۔ اب جبریل وحی کس میں لے کے آئے گا؟ نبی پاک تو فوت ہو گئے۔ تو معنی یہ ہے کہ آپ کی وفات نے وحی کو بھی بند کر دیا ہے، تو حضور کے بعد جو ہے کوئی وحی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے آپ کو آخری نبی بنایا ہے، آپ کے دین کو بھی، دین اسلام بھی آخری دین ہے، اور آپ کی کتاب جو ہے وہ بھی آخری کتاب ہے، اور حضور پاک ساری عالم کے لیے ہے، ساری کائنات کے لیے ہیں، ساری مخلوقات کے لیے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو باطل فرقے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ توہمات میں، شبہات میں اور ظنیات میں اور خود صغرے کبرے اپنے گھر سے بنا کے پیش کر دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہی میں ڈالتے ہیں۔ اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو گمراہی سے محفوظ رکھے اور اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے تفسیر دیکھنی ہے تو سورۃ الانعام میں دیکھ لیں، میں نے وہاں آیات بھی بیان کر دی ہیں، احادیث بھی بیان کر دی ہیں، اور اللہ وَهَذِهِ الْآيَةُ هِيَ مِصْدَاقُ إِجَابَةِ اللَّهِ لِخَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ دَعَا لِأَهْلِ مَكَّةَ أَن يَبْعَثَ اللَّهُ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
فبعث الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة ولا حين فترة من الرسل وتموسك من السبل وقد اشتدت الحاجة إليه وقد بقت الله أهل الأرض عربهم وأجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب أي نظرا يسيرا ممن تمسك بما بعث الله به عيسى ابن مريم عليه السلام ولهذا قال تبارك وتعالى. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارک جو ہے مصداق ہے اس دعا کا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنا دیا آپ نے کئی دعائیں مانگی ہیں اور اللہ کی شان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعائیں اللہ نے منظور فرمائی ہیں مگر ایک دعا ہے جو منظور نہیں کی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جتنی دعائیں مانگی ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ساری منظور. ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہ نے ساری منظور. واجعل لی لسان صدق فی الآخرین ساری دعائیں منظور. اور انہی دعاؤں میں یہ بھی دعا مانگی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا اللہ ان مکے والوں میں سے قریش میں سے عرب میں سے ان کے اندر سے نبی بھیج. یعنی ہر دعا سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی اللہ نے منظور فرمائی ہے صرف ایک دعا ہے وہ منظور نہیں ہوئی. یاد رکھو اور مسئلہ سمجھو. وہ دعا کیا ہے کہ آپ نے اپنے والد کے لیے دعا مانگی تھی وغفر لأبی انہ کان من الضالین اللہ میرے ابے کی مغفرت کر دے لیکن منظور نہیں ہوئی. قیامت والے دن جب ابراہیم علیہ السلام میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو ان کے والد آدر کو فرشتے پکڑ کے زنجیروں میں جکڑ کے اغلال و سلاسل میں جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو حضرت ابراہیم وہی آہ کر کے بولیں گے یا اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ کہ میں اپنے انبیاء کو اور ایمان والوں کو میدان محشر میں رسوا نہیں کروں گا. وَأَيُّ خِزْيٍ مِّنَ الْأَبِّ الْأَبَّعَدِ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ تیرا خلیل ہے اس کا باپ جہنم میں جا رہا ہے. یا اللہ تیرا تو وعدہ ہے اور اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ خلیل کا باپ ہو اور جہنم میں جا رہا ہو. اللہ فرمائیں گے ابراہیم آنکھیں بند کرو. آپ آنکھیں بند کریں گے فرمائیں گے آپ دیکھو دیکھیں گے تو وہ جانور کی شکل بن جائے گا. اللہ فرمائیں گے ہم نے اس کی شکل بدل دی ہے کوئی نہیں جانے گا کہ کون ہے لیکن مشرک کے لیے ہم دعا منظور نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو تمہیں کہتے ہیں نا پیر ہم چھڑا لیں گے وہ تو ابراہیم نہیں چھڑا سکا تو یہ بیچارے کہاں سے چھڑا لیں گے. یہ تو پتہ نہیں خود کہاں پڑے ہوں گے. شرک ایسی بلا ہے کہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے دعا منظور نہیں کی بلکہ اللہ نے حکم دے دیا کہ مشرک جو شرک پہ مر جائے کبھی اس کے لیے دعا نہ کرو. ما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها اياه فلما تبين انه عدو لله تبرأ منه. اللہ فرماتے ابراہیم علیہ السلام ایک زمانے تک دعا مانگتے رہے لیکن جب واضح ہو گیا کہ بھئی وہ تو اللہ کا دشمن ہے وہ تو مشرک ہے اس کی تو شرک میں موت ہو گئی تو حضرت ابراہیم بری ہو گئے. قرآن کو سمجھا کریں. اللہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم بری ہو گئے. جب بری ہو گئے تو پھر قیامت میں کیوں مانگ رہے ہیں؟
جناب اللہ نے فرمایا کہ جب پتہ لگ گیا فلما تبین انہ عدو للہ تبرأ منہ، حضرت ابراہیم نے برات کا اظہار کر دیا. ان ابراہیم لحلیم نواہ منیب. لیکن قیامت میں کیوں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرا ابا ہے مجھے رسوا نہ کریں؟ کو یاد رکھیں کہ یہ فیصلے زمین والے زمین پہ ہوتے ہیں، دنیا والے دنیا میں ہوتے ہیں. آخرت کا نظام الگ ہے اور دنیا کا نظام الگ ہے. یہ برات جو تھی دنیا کے اندر تھی، پھر ابراہیم نے دعا نہیں مانگی. اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ آخرت کا معاملہ ہے، وہ دنیا کا معاملہ ہی نہیں، لہذا اس کے مخالف نہیں ہے. اچھا اب آپ یہ بھی سمجھیں کہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان میں رسول بھیج. جب اللہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. اچھا جب اللہ کو پتا ہے کہ میرا نبی سب کے آخر میں آئیں گے، پھر ہر پیغمبر سے یہ وعدہ لینا کہ تؤمنن بہ ولتنصرنہ، میرے مدنی پر ایمان لانا اور ان کی مدد بھی کرنا. اللہ کو تو پتا ہے کہ ان کے زمانے میں تو میرا نبی آئے گا بھی نہیں. دیکھو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا گیا، تمام پیغمبروں سے وعدہ لیا، ابراہیم علیہ السلام سب. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، تمام انبیاء، کہ جب میرا مدنی محمد مصطفیٰ آئے تو وعدہ کرو لتؤمنن بہ، اس پر ایمان بھی لاؤ گے، ولتنصرنہ، اور اس کی مدد بھی کرو گے. اور پھر اتنا پکا وعدہ ہے میثاق. میثاق مانا بڑا پکا عہد. ایک ہوتا ہے وعدہ، عہد، وعدہ، میثاق، اس میں اور زیادہ شدت ہے. اور پھر صرف یہ نہیں، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اقررتم، میں نے جو عہد لیا ہے تم اقرار کرتے ہو. انہوں نے کہا اقررنا، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم بالکل حضور پاک کا زمانہ آئے گا تو ہم ایمان بھی لائیں گے، مدد بھی کریں گے. اچھا اتنی بھی بات کافی تھی، جب اللہ نے وعدہ لے لیا، پیغمبروں نے اقرار کر لیا تو بات ختم ہو گئی. اللہ نے فرمایا فشہدوا، گواہ ہو جاؤ سارے پیغمبر اس معاہدے پر. پھر گواہ تو دو ہی کافی ہوتے ہیں، شہیدین برجالکم. لیکن یہاں تو جمع کا صیغہ، اللہ سب کو حکم دے سب گواہ ہو جاؤ، فشہدوا. اچھا اتنا بھی کافی تھا، لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبروں صرف تم گواہ نہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، یہ میرے مدنی کے لیے معاہدہ، میں بھی گواہ ہوں. کتنی بڑی پکی بات ہے. اچھا اللہ تو جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے نہیں، ان سے وعدہ لینے کا کیا مطلب؟ تو اس کے یاد رکھو ہمیشہ دو جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ جیسے اللہ نے اپنی ربوبیت کا عہد سب سے لیا تھا کہ نہیں، الست بربکم قالوا بلا، حالانکہ اللہ جانتے تھے یہ جو آج مان رہے ہیں میری ربوبیت کا اقرار کر رہے ہیں، یہ تو کل شرک کریں گے، کافر بنیں گے، یہ تو مشرک بنیں گے، یہ تو غیر اللہ کو پکاریں گے، یہ تو فرعون کی ربوبیت کے قائل ہو جائیں گے. لیکن اللہ نے عہد سب سے لے لیا، لیکن بعد میں اگر کسی نے توڑا ہے تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے. تو اصل میں اظہار ربوبیت تھا، اللہ نے اپنی عظمتوں کا اظہار کیا. یہاں بھی اللہ نے فرمایا مجھے تو پتا ہے کہ میرا مدنی کب آئے گا، لیکن میرے مدنی کا شان اتنا اونچا ہے کہ میں سب سے وعدہ لے رہا ہوں تاکہ عظمت محمد مصطفیٰ جو ہے واضح ہو جائے. ان انبیاء کو پتہ لگ جائے کہ وہ آنے والا نبی کا کتنا بڑا شان ہوگا کہ اللہ ہم نبیوں سے وعدہ لے رہے ہیں. اور بعض علماء نے اس کا دوسرا جواب دیا ہے، وہ بھی یاد رکھیں.
انہوں نے کہا اللہ نے جو وعدہ لیا تھا وہ وعدہ بھی سچا، پیغمبر بھی سچے، نبی بھی سچے، کہ اس وعدے کو اللہ نے پورے کرنے کے لیے معراج والی رات جب اسراء ہوا اور مسجد اقصی میں میرا مدنی پہنچا، اللہ نے سارے نبی کھڑے کر دیے کہ آؤ آج وعدہ پورا کرو، ایمان بھی لے آؤ، نماز پڑھو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے پیچھے۔ آج اپنا وعدہ بھی پورا کر لو اور میرے مدنی کی شان بھی بڑھا دو۔ اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ اس دن حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسل موجود ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام مؤذن ہیں، اذان دیتے ہیں، اذان کے بعد اعلان فرماتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ انبیاء اور رسل یاد رکھو میں اللہ کا وہ فرشتہ ہوں، میں سفیر ہوں، میں اللہ اور پیغمبروں کے درمیان میں قاصد ہوں، میں وحی لے کے آنے والا ہوں، میں امین بھی ہوں، میں مطاع بھی ہوں، میں ذی القوہ بھی ہوں، اور میں نے آسمانوں اور زمینوں کا کونا کونا گھوم ڈالا ہے۔ واللہ ما رأیت مثل محمد، خدا کی قسم محمد کے شان کے برابر میں نے کسی کا شان نہیں دیکھا ہے۔ کہا تقدم یا محمد، آئے مصلی پہ اور امام بنے اور سب آپ کے مقتدی بنیں گے۔ تو اب وہ اللہ والا وعدہ سچا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سارے انبیاء نے جب کسی کے پیچھے نماز، جو ایمان نہیں لے آتے وہ مکے میں آ کر بھی تو نماز نہیں پڑھتے نا۔ ایک بات یاد رکھو، نماز تو وہی پڑھے گا نا جو ایمان لائے گا نا کہ یہ امام جو ہے بالکل شان والا ہے، عظمت والا ہے، عقیدے والا ہے، صحیح ہے۔ اور جس کا عقیدہ نہیں ہوگا وہ کہے گا تو نہیں، یہ تو نبی کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے، فاتحہ درود نہیں مانتے، وہ نہیں پڑھتے نا۔ وہ باہر کھڑے رہیں گے، اپنی جماعت کر لیں گے 4 آدمی مل کے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو نماز پڑھنے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ مقتدی بن گیا، اسی لیے یاد رکھیں ہمارے علماء کہتے ہیں شیعہ حضرات سے کہ بھئی تمہاری جو اصول کی کتابیں ہیں، تمہاری جو بنیادی کتابیں، اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی صلی خلف ابی بکر، حضرت علی نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو جب نماز پڑھی تو خلیفہ مانا تو نماز پڑھی، خلیفہ نہیں مانتے تو نماز کیسے پڑھتے؟ ہاں وہ پھر وہ ایک جواب دے دیتے ہیں، حضرت علی نے تقیہ کیا تھا، یعنی اندر سے تو موت کے نہیں تھے اور اوپر سے ڈر کے مارے انہوں نے نماز پڑھ لی تھی، اور بعد میں لوٹا لیتے ہوں گے گھر میں جا کر۔ تو جو علی اتنا بڑا بزدل ہو وہ مشکل کشا کیسے بن گیا؟ جو صحابہ سے ڈر کے نمازیں پڑھ رہا ہو، وہ حاجت روا، مشکل کشا، مولا علی، مولا پتہ نہیں کیا کیا بنا۔ تو خدا کا خوف کریں، یا مشکل کشا نہ سمجھیں، یا پھر سچی بات مان لیں کہ ان کے دلوں میں بغض نہیں تھا، وہ تو صرف ایک بات پہ ناراض تھے کہ بھی آپ لوگوں نے جلدی جلدی بیعت کر لی ہے، مجھے کیوں نہیں بلایا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی یہ بیعت کا معاملہ نہیں تھا، یہ دین محمد مصطفیٰ کی بقا کا معاملہ تھا کہ اگر ہم دیر کریں تو خدا نہ خواستہ کوئی دشمن دین اسلام کو مٹانے کا فیصلہ نہ کر بیٹھیں، اس تسلسل کو ہم قائم رکھیں۔ جب ان کو بات سمجھ آ گئی خلاص، اس کے بعد بیعت کر لی۔ اور پھر حضرت علی کی کتنی پیاری بات ہے، اللہ رضی اللہ عنہ۔ ایک آدمی آیا، وہ تھا خارجی، حضرت علی کا دشمن تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت علی کہ آپ پتہ نہیں کیسے خلیفہ ہیں، حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، اتنی فتوحات ہوئی، حضرت عمر خلیفہ بنے، اسلام کہاں پہنچ گیا، حضرت عثمان خلیفہ بنے تو اسلام اسپانیہ تک پہنچ گیا، لیکن جب سے آپ خلیفہ بنے ہیں ایک بستی بھی فتح نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ کیا وجہ ہے کہ اصحاب ثلاثہ کے زمانے میں دیکھیں اسلام پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا، اور آپ جب سے خلیفہ بنے ہیں ماشاءاللہ، ایک تو مدینہ منورہ کا دارالخلافہ اٹھا کے کوفے لے آئے، اور دوسرا ایک بستی آپ بتائیں کوئی فتح کی ہو آپ نے؟
پتہ ہے کتنا پیارا جواب دیا حضرت علی نے. آپ نے فرمایا اعتراض کرنے والے بات سنو، جب ابو بکر عمر عثمان بادشاہ تھا تو علی وزیر تھا، اور جب علی بادشاہ بن گیا وزیر تیرے جیسے بدبخت بن گیا تو فتح کہاں سے ہوگی؟ ہم نے کہا اس وقت فتح ہوئی ہے، وہ بادشاہ تھے تو وزیر تو علی تھا نا. تو جو اپنے آپ کو وزیر کہہ رہا ہو پھر تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ نے جو وعدہ لیا تھا اپنے پیغمبر کی شان کے لیے وہ پورا ہو گیا کہ آدم ہے لیکن حضور کے پیچھے کھڑے ہیں. حالانکہ آدم ابا ہے، ابراہیم ہے ابا ہے دادا ہے، لیکن پیچھے کھڑے ہیں. اور اس لیے حضور نے فرمایا کہ یوم القیامت لواء الحمد فی یدی، ابونا آدم تحت لوائی ولا فخر لی، ابراہیم تحت لوائی ولا فخر لی. آپ نے فرمایا جیسے اللہ نے مجھے دنیا میں بھی امام الانبیاء بنا دیا، اسی طرح قیامت والے دن بھی لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا. آدم میرا ابا ہے، ابراہیم ابا ہے، لیکن میرے پرچم کے نیچے کھڑا ہوگا. تو وہ وعدہ پورا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اچھا اللہ تو جانتے تھے، پھر دعائیں کیوں کروا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیتے کہ بابا دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، ہم فیصلہ کر چکے ہیں مکے میں ہم نبی پیدا کریں گے. اوہ اللہ اکبر. اسی لیے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا عقل کھول لیں نا. جب قرآن حدیث کا درس ہونا پوری توجہ کے ساتھ بیٹھا کریں. حضور نے فرمایا نا کہ جب اذان ہو جائے تو مجھ پہ درود بھیجو، کہا ہے کہ نہیں؟ اچھا درود کے بعد کیا کہو؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا، کہ یہ دعا مانگو. حضور نے فرمایا کہ نہیں؟ اچھا حضور کو ہماری دعا کی کوئی ضرورت ہے؟ اچھا اللہ نے جو مقام محمود ان کے لیے فیصلہ کیا ہے وہ تو دیں گے. اللہ کی بات تو اللہ کا وعدہ ہے، انک لا تخلف المیعاد، اللہ تو وعدہ کبھی خلاف ہی نہیں کرتے. تو پھر ہمیں حکم دینے کی کیا ضرورت تھی کہ میرے لیے دعا مانگو؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت والے میں اپنے لیے دعا جو کہہ رہا ہوں وہ بھی دراصل تیرے لیے ہے کہ جب تو میرے لیے دعا کرے گا تو میں اللہ کے آگے تیری شفاعت کر دوں گا، سفارش کروں. یہ تو تیرے لیے دعا ہے. ایسے نبی کو بھی کوئی بھول جائے تو کتنا بدقسمت ہوگا. ایک حضور کی دعا ہے، آپ دیکھیں کیسی دعا ہے. فرمایا اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم ولا تعذبنی فإنک علی قادر. اللہ مجھے رسوا نہ کر کہ گناہ ہو ذلیل ہو جائے بندہ. تو اللہ کا نبی تو پاک ہے، تو مانا یہ تھا اللہ میری امت کو رسوا نہ کر. ان کی رسوائی بھی تو پھر میری رسوائی ہے نا، کہیں گے حضور کا امتی ہے کہ یہ نبی کا امتی ہے نا. دیکھو یار حضور کا امتی یہ کر رہا ہے، تو وہاں بھی یہ فرما دیا. تو یاد رکھو اس لیے اللہ تو جانتے تھے کہ میرا مدنی آئے گا، مکے سے آئے گا، مکے میں پیدا ہوگا، قریش میں سے ہوگا. لیکن اللہ نے فرمایا ابراہیم ہمارے فیصلے تو ہمارے فیصلے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ابراہیم علام الغیب نہیں ہے. اگر علم غیب ہوتا تو دعا ہی نہ مانگتے. اور دوسرا اللہ نے کیوں نہیں روکا؟ اللہ نے فرمایا نے تو بھیجنا ہی بھیجنا ہے. تم دعا مانگ کے اپنی شان بھی بڑھا لو اور اپنا ثواب میں حصہ بھی شامل کر لو. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے. دعا کریں. آج کل پاکستان میں مختلف عذاب کی لپیٹ میں ہے. کسی جگہ ڈینگی کا وائرس پھیل گیا ہے، گھروں کے گھر بیچارے جو ہیں وہ بیمار ہیں، ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، لوگ سڑکوں پہ پڑے ہیں، کوئی دوائی دینے کے قابل. اور اسی طرح ادھر سیلاب کا عذاب ہے، پورے علاقے کے علاقے ڈوب گئے ہیں. ادھر بارشوں کا عذاب ہے.
جہاں دریا نہیں، سمندر نہیں، سیلاب نہیں، وہاں بارشیں 4 دن متواتر بارش کھڑی ہے، گھروں میں پانی ہے، فصلیں ڈوب گئی، برباد ہو گئی ہیں۔ دعا کریں اللہ اپنا عذاب رفع فرمائے۔ اور اگر کوئی آدمی ہے جس کی اتنی اپروچ ہو، چونکہ ہم مولویوں کی بات تو کوئی سنتا نہیں، اگر تم میں کوئی آدمی ہے جو میری آواز پہنچا سکے کہ کم از کم علماء کرام جو ہیں، مشائخ جو ہیں، مدارس جو ہیں، معاہد جو ہیں، یونیورسٹیاں جو ہیں، خدا کے لیے ان کے لوگ جو ہیں اپنے اپنے مسجدوں میں، مدرسوں میں صلاۃ توبہ پڑھانے کا اہتمام کر کے 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ اپنے عذاب رفع کرے۔ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں۔ اور کیا مشکل ہے بابا، تم باہر نہ نکلو، کچھ خرچ نہ کرو، تیرے مدرسے میں 1000 طالب ہے، 1000 آدمی جب 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے آگے روئے گا۔ اگر تم لوگ کسی ذریعے سے یہ آواز پہنچا سکتے ہو تو مہربانی کر کے پہنچائے کہ بھئی اس وقت تم جو کہہ رہے ہو نا ہم سیلاب کا مقابلہ کر، اللہ کے عذاب کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہم ڈٹ کے مقابلہ کر لیں گے۔ ہم جناب نمرود مچھر کا مقابلہ نہ کر سکا، تم کیا کر لو گے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اور اس کے عذاب کا سبب کیا ہے؟ خدا سے نافرمانی، قرآن سے بے وفائی، محمد مدنی کے ساتھ بے وفائی، اور پورے چینل پہ پوری کھلی بے حیائی، اور ایک موبائل بیچنے کے لیے 100 ننگی لڑکی کو کھڑا کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ، اللہ سے معافی مانگو۔ میرے پاک نبی کا فرمان ہے ما نزل بلاء الا بذنب، کوئی عذاب کوئی مصیبت نہیں آتی مگر ہمارے گناہ سے، وما رفعت، اور وہ نہیں اٹھائی جاتی الا بتوبۃ، جب تک کہ بندہ توبہ نہ کرے۔ اگر انفرادی گناہ ہے، انفرادی توبہ ہے۔ اب چونکہ ہمارا اجتماعی گناہ ہے تو سب کو توبہ کرنی ہوگی۔ ہم نے قرآن سے بھی بے وفائی کی، ہم نے محمد مصطفیٰ سے بھی بے وفائی کی، ہم نے لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا کر بھی بے وفائی کی، اور ہم نے وہاں قرآن پڑھتے ہوئے بچوں کو جلا ڈالا ہے، بھون ڈالا ہے، قتل کر دیا ہے، اور اس کے بعد سے تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، ایک دن خالی ہوا ہے اللہ کے عذاب اترنے سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی پاکستان سے عذاب رفع فرمائے، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اور اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ میزان بینک جو ہے اس میں ربا نہیں ہوتا۔ بھئی اگر تقی عثمانی مدد اللہ فرماتے ہیں تو بہت بڑے عالم ہیں، ہمیں تو ان کی بات بے اعتبار ہے، باقی اللہ عالم انہوں نے کہا ہے نہیں کہا یہ مجھے نہیں پتا، اگر انہوں نے کہا ہے تو ٹھیک ہوگا، میں تو نہیں جانتا۔ اگر کوئی آدمی جمعہ کی نماز میں نہ پہنچے وہ ظہر پڑے گا، جمعہ کی قضا نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کیا ہے، نماز پہلی صف میں جوتے کے ساتھ پڑھی کوئی اگر جوتا پاک ہے نماز ہو جاتی ہے، بس اگر پلید ہے نہیں ہوتی۔ عورت کا ختنہ کرنا جو ہے بالکل حدیث میں ہے، لیکن یہ سنت میں عمل نہیں ہوا ہے، کوئی ضروری نہیں، کوئی کرے تو جائز ہے۔ پوری دنیا کے جتنے امام ہیں سب سے بڑے اہل حدیث تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل ہیں، وہ سب سے بڑے اہل حدیث ہیں۔ سب سے بڑے اہل حدیث تو محدثین ہیں جنہوں نے حدیث کی خدمت کی ہے۔ ہم 2 کتابیں پڑھ لیں تو ہم دعویٰ کر سکتے ہیں یہ۔
امام کے پیچھے حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے اور شافعی ہے تو پڑھا کرے. ٹائی لگانا جو ہے مکروہ ہے، نہیں لگانی چاہیے. بہرحال انگوٹھے چومنا جو ہے، آپ مجھے کوئی ایک حدیث دکھا دیں، مولویوں کے حوالے نہ دیں. آپ حدیث دکھلا دیں، قرآن کی آیت دکھلا دیں کہ اللہ نے حکم دیا، نبی پاک نے حکم دیا کہ جب میرا نام آئے تو انگوٹھے چومو. بس میں بات مان لوں گا، جھگڑا ہے ہی نہیں. اچھا ویسے بھی اللہ نے عقل نہیں دیا، چھین لیا ہے. یہ کون سا عقیدت ہے کہ انگوٹھے ہم اپنے چومتے ہیں اور اظہار عقیدت کا محمد مصطفیٰ سے ہوتا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سی اندھی عقیدت ہے بھائی؟ یا تو جس آدمی نے مثلا اذان دینے والے نے حضور کا نام لیا، اس کا منہ چوم لو جیسے نام لیا ہے. تمہارے انگوٹھے چومنے کا یہ تو انگریزوں والا بوسہ ہے نا، وہ بھی دوس ہے. یہ کون سا بوسہ ہے بھائی؟ اور دوسری بات یاد رکھو، حضور کا نام کیا ہے؟ محمد. اب آپ مہربانی کریں سارے پڑھیں محمد الرسول اللہ. اچھا اب ایسا کرو کہ تمہارے دونوں ہونٹ نہ ملے اور پڑھو محمد. جلدی کرو نا، وقت جا رہا ہے. ہاں جی، تو جس کے نام کو اللہ نے خود بوسہ بنا دیا ہے اس کے لیے انگوٹھے چومنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو نام ہم لے ہی نہیں سکتے بغیر بوسہ دینے کے. ایک لڑکی نے پہلے نکاح کے پتہ نہیں مدرسہ سیکھ کر دیا، مجھے نہیں سمجھ آیا کیا مطلب ہے. یہ آپ کی کورٹ میں جو تنسیخ ہوتی ہے وہ شریعت کے مطابق صحیح نہیں ہے، چونکہ وہ لارڈ میکالے کا قانون ہے، اسلام کا قانون نہیں ہے. اگر خوشبو حجر اسود کو لگی ہو تو احرام کی حالت میں بوسہ نہ دیں تاکہ آپ کو نہ لگ جائے. نفلی طواف ہو یا فرضی طواف ہو، حجر اسود کے لیے اشارہ کرنا سنت ہے. کہتے ہیں جی کہ حضور جب معراج میں گئے تھے تو چوتھے آسمان پہ ایک فرشتہ تھا، اس کو اللہ نے ایک بڑا ڈھول دیا ہوا تھا، وہ ڈھول بجاتا تھا. تو جب تم چوتھے آسمان پہ جاؤ تو بجانا، ہماری تو جان چھوڑو، زمین پہ تو نہ بجاؤ. جب تم چوتھے آسمان پہ جاؤ نا جی، تم بھی ایک بڑا ڈھول لے جانا انشاءاللہ، وہاں بجانا انشاءاللہ. پھر فرشتے تمہیں بتائیں گے کہ ڈھول بجانے کی سزا کیا ہے. ہم مدینہ منورہ گئے، احرام نہیں باندھا. مدینہ منورہ میقات ہے، کوئی مجبوری نہ ہو، ہر حال میں احرام باندھے. نہیں باندھا اب جا کے عمرہ کر لو، ورنہ دم دینی پڑے گی. کہتے جی میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا ابھی تزکیہ نہیں ہوا. تبلیغ کرو گے تزکیہ ہوتا جائے گا. قد افلح من تزکا ذکر اسم ربہ فصلی. جب اللہ کا ذکر کرو گے، نمازیں پڑھو گے، تزکیہ خود بخود ہو جائے گا. اگر احرام باندھنے سے پہلے خوشبو والے صابن سے نہائے ہیں کوئی حرج نہیں. پہلے تو خوشبو لگانا بھی سنت ہے، احرام کے بعد نہ لگائیں. صفا مروہ کے چکر پر دایاں بازو وہاں ننگا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آب زمزم سے کفن دھونے کا کوئی شریعت میں حکم نہیں ہے. اگر والدین کے لیے، بالکل والدین کے لیے عمرہ کریں، حج کریں. حضور اللہ کے ان 4 فرشتوں سے پہلے یا پہلے اللہ نے حضور کو بنایا تھا. حضور کو تو سب سے بعد میں بھیجا ہے، فرشتے تو پہلے موجود تھے. حضور تو سب سے بعد میں آئے، فرشتے تو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے موجود تھے.
غیر قانونی طور پر حج کے لیے رکنا ٹھیک نہیں ہے. یہ اسلامی حکومت ہے، ان کے احکام کی تعمیل کریں. عورتیں آگے ہوں تو نماز نہ پڑھیں، ان کو بالکل ہٹائیں. مجھے بد نظری سے بچنا ہے، نظر نیچے رکھو، اور اگر پڑھے تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور ایک اللہ کے ولی نے أشهد أن لا